الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كن عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا ولا تكن خامسا فتهلك أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. مخدوم گرامی حضرت مولانا معین الدین بھٹو صاحب برکاتہ، دیگر علماء کرام قرۂ اعظام، میرے محترم بزرگ اور دوستو، مولانا مفتی ایوب صابر صاحب دامت برکاتہم و دامت صحتہم بڑے اسرار کے ساتھ، محبت کے ساتھ وقت لے لیتے لیکن بتاتے کچھ ہے، دکھاتے کچھ ہے۔ پہلے تو تھا دن میں پروگرام ہوگا، میں نے کہا چلو آسان ہے دن میں کرنا، پھر مغرب کے بعد، پھر عشاء کے بعد، عشاء میں اب تہجد کے ٹائم۔ میرے دوستو، یہ دینی مدارس بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ جو تم پاکستان کی ترقیاں دیکھ رہے ہو نا، جو اوپر جا رہا ہے، یہ انہی درویشوں کا کمال ہے، یہ انہی درویشوں کا کمال ہے۔ اسی وجہ سے اللہ نواز رہے، اور کچھ نہیں۔ ظاہری اسباب تو دنیا کے پاس زیادہ تھے، ہم سے زیادہ اسباب ہیں، ہم تو ویسے مقروض اور فقیر لوگ ہیں۔ مجھے کسی نے پوچھا ایک سفر میں غیر ملک ہے کہ یار آپ لوگ کیا تیل نہیں کہ آپ تیل نکال لو؟ کہ جنہوں نے تیل کڈا بھی پھنسے ہوئے ہیں۔ کیوں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ کہ فقیر رہنا صحیح ہے، اتنے ڈاکو نہیں مار دو گے، اندر کول کی لبنا ہے، مینو دینا پیسے ہوتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے، بخاری کی روایت ہے، انما تنصرون وترزقون بضعفائکم، کہ تمہیں جو رزق ملتا ہے اور تمہاری جو مدد کی جاتی ہے وہ تمہارے کمزوروں کی وجہ سے۔ اور یہ مدرسوں والے یہ وہ ہیں جس کو قرآن نے کہا لا یستطیعون ضربا فی الارض
کہ یہ مدرسے میں رہنے والی طلبہ کی جماعت، صفہ میں رہنے والی طلبہ کی جماعت کے قرآن مجید نے وصف بیان کیا کہ وہ لوگ ہیں جو زمین میں چل پھر کے روٹی نہیں کما سکتے، کیونکہ روٹی کمانے جائیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کیسے کریں گے، اور اگر علم حاصل کریں گے تو یہ بیچارے کہیں جا کر کما نہیں سکتے۔ یحسب الجاہل اغنیاء، اب ایک جگہ بیٹھ کر جب یہ علم حاصل کر رہے ہیں تو مدینہ والے سمجھتے یہ غنی لوگ ہیں، ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ یہ کام کرتے ہیں نہ یہ مانگتے ہیں، لگتا ہے گھر سے یہ امیر ہیں۔ لیکن قرآن نے کہا تعرفون بسیماہم، اے محبوب آپ ان کے چہرے دیکھ کر سمجھ جاتے کہ یہ فاقے کے ساتھ ہے۔ اللہ طالب علم، دین کا طالب علم، اس کو علم اسی طرح حاصل ہوگا جس طرح ابو ہریرہ نے حاصل کیا ہے۔ کنت الزم النبیہ، میں ہر وقت چمٹا رہتا تھا۔ اگر صبح کو کھیتی کرنے طالب علم چلا جائے، صبح کو دکان پر چلا جائے، وہ علم حاصل ہوگا نہیں۔ یہ رسول اللہ کے زمانے سے اس آسمانی علم کے لیے یہی طریقہ ہے، اور زمینی علم میں ہو جاتا ہے کہ کچھ پڑھ بھی لے سب کام بھی کرے، جہاں نہیں چلتا۔ اللہ فرماتے میرے لیے وقف ہو جا، مجھے بتاؤ یہ زمین وقف ہے نا، اسے دکان کھول سکتے ہو؟ بولو بھائی، کوئی اور سٹور مٹور، کوئی پیٹرول پمپ لا لو، کیوں؟ یہ وقف للہ ہے۔ اسی طرح جب بندہ وقف للہ ہو جاتا ہے نا تعلیم کے لیے، اور کوئی کام نہیں کر سکتا۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر اس کا کیا ہوگا؟ وہ ہوگا جو رسول اللہ نے فرمایا۔ بخاری میں آتا ہے کہ عشاء کی نماز ہوتی تھی، آواز لگتی تھی، اے لوگوں 400 رسول اللہ کے مہمان ہیں، ہے کوئی کھانا کھلانے والا؟ صحابہ کھڑے ہوتے، حضرت ایک میرے ساتھ، 2 میرے ساتھ، 4 میرے ساتھ، 3 میرے ساتھ۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کرم اللہ کے بڑے بھائی ہیں۔ طیار اس لیے کہتے ہیں غزوہ موتا میں دونوں بازو کٹ گئے، رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے ان کو جنت میں داخل کر دیا، اور 2 کٹے بازو جگہ 2 پر دے دیے زمرد اور موتی کے، جن کے ساتھ وہ جنت میں اڑتے پھرتے ہیں، اس لیے ان کو طیار کہا جاتا ہے، کیونکہ اسلام کے جھنڈے کی حفاظت میں انہوں نے اپنے دونوں بازو قربان کر دیے، لیکن جھنڈا گرنے نہیں دیا، یہاں تک کہ کافر نے تلوار مار کے ان کے جسم کے 2 حصے کر دیے۔ یہ واحد وہ شہید ہے جو ابھی سے جنت میں جا چکا ہے، ورنہ شہیدوں کی روح جنت میں ہے، اور کہاں پر ہے؟ فرمایا کہ جنت کے پرندوں کے پوٹوں میں ہے، وہ جب بھی جنت کا پھل کھاتے ہیں ان روحوں کو مزہ آتا ہے، اور جب شام ہوتی ہے وہاں کو جو بھی اللہ کا وقت رات کا ہے تو پھر عرش کے نیچے قندیلیں ہیں، ان قندیلوں میں آ کر وہ پرندے آرام کرتے ہیں اور دن کو جنتوں میں اڑے پھرتے ہیں۔ لیکن جعفر طیار وہ واحد شہید ہے جو ابھی سے جنت میں داخل ہے، اور اس کے پر ہے وہ ان پرندوں کے ساتھ اڑتے پھرتے، اس لیے ان کو جعفر طیار کہا جاتا ہے۔ فرماتے حضرت ابو ہریرہ فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ طالب علموں کے مانیٹر ہیں، طالب علموں کے امیر ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جب سارے صحابہ لے جاتے 2-2 4-4 تو اچھی خاصی پارٹی پیچھے بچ جاتی، تو جعفر طیار کھڑے ہوتے، رسول اللہ جتنے رہ گئے یہ میرے ساتھ بھیج دو۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اس لیے کہتے غزوہ موتا میں ان کی شہادت پر ہم صفہ کے طالب علموں کو بڑا غم ہوا تھا، کیونکہ ہم بہت بار ان کے گھر سے کھانا کھا چکے تھے، ہمیں بہت غم ہوا، روزانہ آواز لگتی تھی لے جاؤ ان طالب علموں کو، یہ مہمانان رسول ہے۔ یہ مدرسہ طلبہ کو مہمانان رسول اسی حدیث کی وجہ سے کہا جاتا ہے، سن لو۔ یہ حالانکہ مستقل رہتے تھے وہاں، اعلان ہوتا تھا یہ رسول اللہ کے مہمان ہے بھی کوئی، لیکن مہمان تو 3 دن ہوتا ہے، لیکن یہ دین کے طالب علم ایسے ہیں کہ 100 سال بھی مدرسے میں رہیں تو مہمانان رسول ہی ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہمارے یہاں ایک طالب علم تھا،
حافظ اللہ بخش غالباً ان کا نام تھا، بچپن میں دیکھتے تھے، بڈھا ہو گیا تھا، 80 سال عمر ہوگی تقریباً، اس وقت بھی پڑھتا تھا وہ اتنی عمر میں بھی، وہ قرآن کا عاشق تھا اور ہر وقت قرآن پڑھتا رہتا تھا، قرآن کی تصحیح کرتا رہتا تھا۔ ہمارے والد صاحب نے اپنے کمرے کے ساتھ ایک چھوٹا سا حجرہ دیا تھا، تو 24 گھنٹے اس میں سے قرآن پڑھنے کی آواز آتی رہتی تھی۔ رات کو دیا، بجلی نہیں ہوتی تھی، یہ بجلی ہمارے سامنے آئی تو دیے کے اوپر رات کو بھی قرآن پڑھتا، دن میں بھی قرآن پڑھتا، اور پتہ نہیں کتنے سال رہا، اور مدرسے سے ہی اس کا جنازہ نکلا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ان طالب علموں کی کرامت بتاتے ہیں، میرے دوست، علم آسمانی علم ہوتا ہے تو اللہ رسول کی معرفت ہوتی ہے، اور جب معرفت ہوتی ہے تو محبت ہوتی ہے، اور جب محبت ہوتی ہے تو اطاعت ہوتی ہے۔ اگر علم نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہے۔ پہلے علم ہے، پہلا قدم علم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم السلام کو سب سے پہلے علم آدم الاسماء کلھا، سب سے پہلے آدم السلام کو اللہ نے علم سکھایا، علم آدم الاسماء، پہلے علم سکھایا۔ علم راستہ کھولتا ہے، علم تعارف کراتا ہے اللہ رسول کا کہ اللہ رسول کون ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ رسول کو جب پہچان جاتا ہے تو عاشق ہو جاتا ہے، پھر دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، وہ جان تو دے دے گا لیکن مولا کو نہیں چھوڑے گا، رسول اللہ کو نہیں چھوڑے گا، جان دے دے گا۔ چمن کا رنگ تو نے سراسر ہے خزاں بدلا، نہ ہم نے شاہ کی گل چھوڑی، نہ ہم نے حاشیہ بدلا۔ اور جب محبت ہو جاتی ہے تو پھر اطاعت کرتا ہے، خوشی خوشی نماز پڑھتا ہے، خوشی خوشی روزہ رکھتا ہے، خوشی خوشی جان دے دیتا ہے، جان دیتا ہے۔ ان کے کوچے سے لے چل جنازہ میرا، جان دی میں نے جن کی خوشی کے لیے، بے خودی چاہیے بندگی کے لیے۔ جان دیتے، جان دینا بھی آسان اس کے لیے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھانسی پر گردن کاٹ رہے ہیں، پھر پھانسی پر بھی چڑھا رہے ہیں، گردن کاٹ رہے ہیں، تلوار، بس ابھی خبیب تیری گردن جدا ہونے والی ہے، تو کیا کہہ رہے ہیں؟ لست ابالی ہی نقتل مسلمن علی جنب کان للہ مصرعی، مجھے کچھ پرواہ نہیں ہے جب میں مولا کے لیے مر رہا ہوں کہ میری میت کدھر گرے گی۔ اور پھر دعا کیا کرتے ہیں؟ ذالک فی ذات الہ من یشاء، اللہ یہ تیری وجہ سے میں قربانی دے رہا ہوں، جو بارک بھی اوصال شلب ممزئی، میرے چھوٹے چھوٹے اعضاء کو تو قبول کر لے اور اس میں تو برکت ڈال دے، میری اس قربانی معمولی قربانی کو قبول کر لے۔ صحابہ کا ذوق دیکھے، جانے دے کر کہتے ہیں اللہ معمولی قربانی کو قبول کر لے، ہم تو تھوڑا پیسہ دیتے ہیں، مولانا دیتے چڑے رہنے، یوں صاحب دیتے ان کو چندہ نہیں دیتے۔ جان دے کر، جان دے دی میں نے ان کے نام پر، عشق نے سوچا نہ کچھ انجام تھا۔ یاد رکھو علم سے مسئلہ علم سے شروع ہوتا ہے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحم اللہ نے لکھا ہے اپنی تفسیر میں، اگر علم سے بڑی کوئی چیز ہوتی تو اللہ آدم السلام کو وہ دیتے، سب سے پہلے علم دیا، علوم وحی دی، آسمان سے وحی اتری، اللہ نے آدم السلام کو وحی کی، وحی اتری، اور جس شان سے قرآن اترا، اللہ نے کہا وہ رات، جس رات میں یہ علوم وحی کی کتاب کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا میں لایا گیا، پوری رات نہیں لگی، رات کے تھوڑے سے حصے میں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ القدر، لوگوں ہم نے اس علم اور وحی الہی کی وجہ سے اس رات کی قیمت کیا رہی؟ خیر من الف شہر، 84 سال کی عبادت ایک طرف اور ایک رات کی عبادت ایک طرف۔ سبحان اللہ، اس سے تو قرآن کی قیمت کا اندازہ کر سکتا ہے، وحی الہی اور علم الہی کا اندازہ کر سکتے ہیں اس کی قیمت کیا ہے۔ یعنی جہاں سے گزر گیا نا، گزر گیا یہ زمانے میں تھے، وہ زمانہ بھی قیمتی ہو گیا، زمانہ بھی قیمتی ہو گیا۔ تو جس سینے میں آ جاتا ہے اس سینے کی کوئی قیمت لگا سکتا ہے؟ بولو بھائی، مطلب مولوی اپنی قیمت دنیا داروں سے نہ لگوائے۔ سن لو،
میں حافظ و عالموں سے کہتا ہوں یہ لوگ قیمت لگا ہی نہیں سکتے ہماری، ان کے پاس دام ہی نہیں، پیسے نہیں ہیں، مارکیٹ میں پیسے نہیں ہیں، ہماری قیمت لگائیں گے؟ اللہ نے عام مومن کی قیمت جنت بنائی ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، ہر مومن کو ہم نے جنت کے بدلے میں خریدا ہے۔ عام مومن کی قیمت جنت رکھی، اور جنت میں ہے، رسول اللہ نے فرمایا 2.5 گز یا 1 گز زمین جنت کی پورا عالم مل کر اس کی قیمت نہیں دے سکتا۔ تو عالم کی قیمت کیا ہوگی میرے دوست؟ عام مومن کی قیمت جنت ہے، تو عالم کی قیمت کیا ہوگی؟ تو دنیا ہماری قیمت نہیں دے سکتی ان حافظوں کے عالموں۔ یہ ہیرے ایسے ہیرے ہیں جو دنیا میں کوئی قیمت لگا ہی نہیں سکتا ہے، ایسی تو نہیں۔ امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھاتے ہوئے ایک بات فرمائی، بعد میں قاضی القضات بنے، یہ واحد پہلے انسان ہیں جو پورے عالم اسلام کے چیف جسٹس تھے، پورے عالم اسلام۔ عالم اسلام چھوٹا سا نہیں تھا، آج کے سارے اسلامی ملک اس میں تھے، بلکہ بہت سے تو چلے گئے۔ ان سب کے بڑے قاضی تھے، قاضی خدا ہارون رشید کا زمانہ۔ ہارون رشید نے کہا کہ قاضی صاحب، آج ہمارے گھر میں خاص چیز پکی ہے، ہمارے گھر میں تو جمعے کے بعد آپ میرے ساتھ آئے، وہ تناول فرمائیں۔ آج بڑی خاص چیز پکی جو ہم بادشاہوں کے ہاں کبھی کبھی پکتی ہے۔ بادشاہوں کے کھانے تو بہت مہنگے کھانے ہوتے ہیں۔ کہتا مغل بادشاہ جب ان کی بادشاہ ختم ہو گئے نا مغلوں کی، تو ان کا بورچی کسی ذمہ دار دے کو بورچی لگ گیا جاتا ہے، کسی وڈیرے بندے دے گھرے۔ انہیں آخیا کہ یار وہ مغلہ دے جی تو کھانا پکانا ہے بادشاہ دا، تے اج ایک ڈش نہیں بنا دے۔ وہ کہتے تھوڑی ساری زمین وک جانی تے پھر بھی نہیں بننی۔ انہوں نے کہا ہے؟ انہوں نے کہا چل دال ہی بنا دے، دال بھی تو بندی ہونی۔ انہوں نے کہا دال؟ اے منہ تے مسور دی دال۔ ایک کہاوت ہے تو نکلی، اے منہ تے مسور دی دال۔ سن لو، اے منہ تے مسور دی دال، یعنی تو مسور دی دال میں تو بادشاہ دے بنا دے آئے، اور نہ تیرے بس کوئی نہیں ہے، اور یار ٹھیک ہے جڑی آپ بنا دے پہ ہیں اے دال ہی ٹھیک ہے۔ میں ایک دفعہ آسٹریلیا گیا تو اتنے میرا بیان ہے آسٹریلیا، میں اس طالب علموں کی دس رہا سی بھی طالب علم زمانے کن مجاہدات آتے ہیں، تکلیف گل سمجھ آ رہی مینوں یا اردو بولا؟ میرے نال اصل بنو دے میرے پٹھان مہمان آئے نے، پتہ نہیں پنجابی سمجھتے نہیں، میں کوئی بات نہیں، انہوں نے میں سمجھا لوں۔ اور میں اتنے گیا تو میں تقریر کی تھی، میں کہ بھی جب طالب علمی کا زمانہ بڑے مجاہد کا زمانہ ہوتا ہے، تکلیفاں برداشت کر ساروں کرنی پہنتی ہیں۔ لوگوں تو بعد ٹھاٹ نظر آتی، لیکن وہ تو نظر نہیں آتی۔ ابو ہریرہ فرماندے ہے میں بے ہوش ہوتے ڈگ پہنتا یا بھوک کی وجہ نال، تو ہن میں عراق دا گورنر بن کے دا نک بھی آلہ کپڑے نال صاف کرنا پیا۔ لوگوں وہ میرا وہ وقت بھی ویکھو جو میں رسول اللہ دے در سے طالب علم آیا تو بے ہوش ہو جاتا بھوک نال۔ اس لیے میں سارے دوستوں کو آخنا کہ بزرگاں تے علماء تے بدگمانی نہ کیتا کرو کہ چٹے کپڑے پائی پھرتے ہیں، اور میں تانوں کی پتہ ایک ایک کپڑے ایک جوڑے ساری گزارے نے انہوں نے دو جوڑے جس طالب علم کو ہونے تو ماشاءاللہ تو امید ہے ورنہ بیچارے وہ نہیں دو ہی دھونے۔ ساڈے نال کنے طالب علم پڑھتے ہیں انہوں کو دو جوڑے ایک ہی جوڑا ہوندا ہے، انہیں دھونا تو رومال پر کے جو میں آل دن تو بھجدا بھجدا پھرنا رہنا میاں تو کیویں لکا پھرنا ہے، کل ایک ہی جوڑا سکدا پیا سک جائے گا تو پھر جمعے تو پہلے میں پا لیتا تا ہن ماشاءاللہ شیخ الحدیث بنے ہوئے نے تو ماشاءاللہ میں لوگ اگے پیچھے بجے پھرتے ہیں، ایتھے روٹی کھا لو ایتھے چاہ پی لو ایتھے فلانا کر لو ایتھے قدم رکھ دو ایتھے فلانا لوگ کہتے ہیں قدم رکھ میں نے میری جتی لے جاؤ رکھے رکھ میرے دوست میں اسے بیان کیتا میں طالب علمی کے اندر کریمہ ببخشائے برحال ماں کدو پکے ہے درد عالماں کیوں دانا دال سے کدو دال سے کدو دال سے کدو۔ ساڑھے ایک دوست آئے
بلتستان دے وہ آخر لگے حضرت صاحب ایویں لگتا ہے کہ بنوری ٹاؤن والے ایک دن سالن بنا سال کی شدھ روزانہ تتا کرتے دے دیں ذائقہ ذرا تبدیلی کو نہیں آتی. اور میں اسے بیان کر دیتا آسٹریلیا کے اندر میرا بیان ہوئے بندے بھی ہے عورتیں بھی ہیں کریمہ بخشا ہے برحال ماں کدو پھکے درد عالم. انہوں نے یہ سمجھا چونکہ زیادہ اردو بھی باہر دے لوگ نہیں جانتے اچھی طرح ان انگریزی ترجمہ بھی میں نہیں جانتا ہے. انہوں نے سمجھا کہ حضرت نو دال کدو بہت پسند ہے. ان حضرت نے تقریر چکیا میری دعوت روزانہ دعوت ہوتی ہے لوگ اتنے بلا رہے اتنے بلا رہے بڑی محبت بڑے دوسرے ملکوں کے اندر میرے دوست حقیقت گل ہے سب بڑے نقدرے ہیں اتنے نہ عالم سے بزرگ کتنے ملتے ہیں کوئی مل جائے تو چمڑ جائے جوس کر لیں جوس گنے کا جوس کر دیں نا جی جب بالکل ختم ہو جائے پھر بھی ایک بار انہوں اندر گزار دیں مشین لے کے کوئی شہ نکل جائے یہ حالات کرتے ہیں لیکن اللہ کا شکر ہے سانو علماء میسر نے بزرگ جب چاہے تب موٹر سائیکل کیک ماری تو پہنچ جائیں گے لیکن سارے کو ٹائم ہی کوئی نہیں ہے نہ قدری کی گل یہ ہوں بنو تو صرف میری ملاقات واسطے 2 دن واسطے ساتھی آئے صرف میرے کو 2 دن تے کو گزارنے بنو تو آئے ہاں جی گڈی کے اندر خرچہ کرتے ہیں لیکن سارے کو وقت نہیں ہوتا اس لیے میں آپ کو نا جدو سنو تے علاقے کوئی بزرگ آیا سارے کام چھڑ کے ان کی زیارت کرو میں تھوڑا شاید کام بن جائے غفلت ہے کوئی نہیں یار بزرگ تو آدھے نے سفر لے نہ کرو جاندے زیادہ پے نے جاندے تھوڑے پے نے یاد رکھو میری گل کنے چلے گئے لسٹاں ویکھ لو نا لسٹاں ویکھ لو بڑے بڑے ادارے خالی ہو گئے جامعہ اشرفیہ کتنا بڑا ادارہ ہے دیکھو جا کے اتنے سب ساری عمر کے پے نے باقی سب بزرگ چلے گئے دیکھو تو وہ خیر پہلی دعوت ہوئی اس بیان تو بعد سے اسے دال کدو لیا اگے میرے میزبان نے رکھ دیتے میں کھولا میں سمجھا چاہے تو خاص ڈش ہونی پہلے لے آیا میرے ہاتھ یہ کھدو نے دال کدو خیر میں کھا لیا میں کہ ویسے اتفاقاً پکا دیتے ہو تو اگلی دعوت یہ پھر آئے پہ ہوں تیسری دعوت سے آئے تو میں کہ میں انہوں آخیا میزبان جن گھر میں رکھے آ میں یار گھر والی نے پوچھتا صحیح تھے دال کدو کا کی وہ کہنا جی دال کدو کی پورے شہر تو عورتوں کے فون آتے ہیں گھر والی نو کہ حضرت کیڑے دال کدو پسند کرتے ہیں کدو کہڑے پانے نے دال کہڑی پانی ہے تو روزانہ ریسیپی پوچھتے ہیں تو تھوڑے واسطے پک دیے پھر میں اگلا بیان کیتا میں کہ وہ ظالمو وہ طالب علمی تے مجاہدے دے زمانے دا وقت ہے ہن تا مرغے چرغے دا زمانہ ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ خطبہ امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے آخیا کہ آج تاری دعوت ہے اور خاص چیز پکی ہے جی سارے بادشاہ دیا کدے کدے پکتی حضرت آ گئے بیٹھ گئے آڈر آیا کہ وہ بھیجو خاص چیز آئی حضرت نے پوچھا کہ کی چیز ہے انہوں نے کہا جی یہ پستے دے گھی وچ حلوا ہے پستا ہوتا نا ان کا گھی کڑ کے اندر حلوا سارے بادشاہ دیا کدے کدے پکتا ہے پستے دے گھی وچ حلوا اب انہیں پر حضرت ابو یوسف زور کی ہسن لگ گئے اور بادشاہ جو ہے بڑے خطرناک ہوندے نے کہتے شیر کے بادشاہ دی اگاڑی تو بچو تے کھوتے دی پچھاڑی تو بچو یاد رکھو بادشاہ کے سامنے کدی کوئی گل نہ کرو کوئی ایک دم غصے چاہ جاتے تلوار کر لیں ہاں کہ بادشاہ دی میں تو تاریخ بہت پڑھتا ہوں الحمدللہ کافی تاریخ میں پڑھی ہے کئی دفعہ میں تاریخ پڑھی ہے تو او ہنس گئے بادشاہ نے کہا کہ قاضی صاحب تسا کیوں ہنسے کوئی ایسی گل میں کیتی ہے کوئی کہا کہ نہیں امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ میرے استاد سے اللہ رحم فرمائے جدو حضرت استاد میں سبق پڑھا دیا کہندے ابو جو صاحب آج تک تو چٹائی سے بیٹھا ہے تھلے بیٹھا ہے تے تیرے پھٹے کپڑے نے لیکن جڑا میں تینوں علم سکھانا ایک وقت آئے گا کہ تو پستے دے گھی وچ حلوہ کھائے گا میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ حضرت استاد کی گل کیویں پوری ہوئے گی
اتے سنا بھی نہیں ہوندا کہ پیچھے گیج حلوہ پکدا ہے، ہن پتہ چلا کہ بادشاہاں دا پکدا ہے، ہن پتہ چلا کہ حضرت استاد نے آکھا کہ اللہ تینوں بادشاہاں دا بھی مخدوم بنا دے گا۔ علم کی قیمت کون دے سکتا ہے میرے دوست؟ جس ایک رات جسے قرآن نازل ہو رہا ہے ان کی قیمت قرآن بیان کرتا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ تعلیم قرآن سے اللہ فرماتا ہے الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سنایا ہے۔ الرحمن اور رحمت ہے اس پوری کائنات دے ذرے ذرے نو جیڑی رحمت شامل ہے وہ اللہ دی صفت رحمان ہے۔ تو اگر یہ صفت نہ ہوئے تو کافراں نو پانی دا گھٹ بھی نہ ملے، نہ فرماناں نو روٹی نہ ملے۔ یہ رحمان کا مطلب ہے کہ وہ ذات جڑی سب نو نواز دیے، اپنا نو بھی نواز دیے، غیروں نو بھی نواز دیے، چنگیاں نو بھی نواز دیے، بریاں نو بھی نواز دیے، اس ذات کو رحمان کہنے نے۔ اللہ نے قرآن دی تعلیم میں اپنے وصف استعمال کر کے آکھا ہے الرحمن علم القرآن، کہ تعلیم قرآن دے پیچھے میری پوری رحمت شامل ہے۔ اگر یہ دیکھنا چاہتے ہو کسی دے اتنے خدا دی رحمت ہے، دیکھو کہ ان سینے قرآن کتنا ہے، یہ تو پتہ چلے گا خدا دی کتنی رحمت ہوتے ہیں۔ یہ تو سارے بچے جڑے قرآن والے پھرتے ہیں مولوی میں نہ سمجھو، فرشتہ دی جماعتاں انہاں نال ہے۔ کیوں؟ قیمتی شے جدو ہوندی ہے تو گورنمنٹ پروٹوکول بھی دیندی ہے۔ انہیں نائب صدر امریکہ دا اترا ہے پاکستانی باویں رات دن سجدے پہ رہندے بھی انہوں بلان دے، لیکن اللہ نے جاتی چکما دیتا کھانا پیا انہوں انہوں نے منتاں بھی کر لیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیسا فضل کیتا، بڑے بڑے نے چاہنا پیا مقروضہ کو، مقروض تے غریبہ کو۔ ہن سمجھ آئی مقروض رہنے کنی آفت ہے، امیر ہو جاؤ گے تو پھر تو جھگڑا ہوئے گا نا۔ ہر نے اکٹھا ہوا پیا، عرب ہی سانو ویکھی جاندے نے یار صلح کراؤ بھائی، آ ساڈے تیل دے کھوہ تے جاندے نے جن دے اتنے اساں وڈے ہیں۔ کنا پروٹوکول امریکہ نے آدھے جہاز بھیجے نے، امریکہ تو گڈیاں آئی ہیں، امریکہ تو فوجی آئے نے۔ میرے دوست جن دے سینے کے اندر علوم وحی ہون، تانوں کی پتہ کنے کنے فرشتے ان دی حفاظت واسطے معمول ہوندے نے۔ سبحان اللہ، کلا نہیں ہوندا۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ جنگلے جا رہے تھی، ایک جانور نے حملہ کرنے کی کوشش کی تھی، تھوڑا ڈر گئے۔ آواز ابراہیم 70,000 فرشتہ تیرے نال ہے، کیوں ڈرنا ہے؟ کیوں ڈرنا؟ کیونکہ سینے دے اندر اللہ تعالیٰ کی امانت ہے۔ اللہ فرماندا ہے یہ امانت کنوں دینے جنہ دا انتخاب کر رہے، یاد رکھو۔ اور تو بھی شامل ہو دے، تو شامل ہو۔ حدیث شریف آنا، حدیث شریف کون عالمن، یا تو عالم بن جا، او متعلمن یا طالب علم بن جا، او مستمعن یا دین دی گل سنا کر، جی میں تو سمجھے پہ مستمع، علماء دی گل سنا کر، صلحاء دی گل، بزرگ گل سنا کر، مستمع۔ یہ گل سننا بھی بڑی عجیب گل ہے۔ دو طالب علم ہے آپس میں تکرار کرتے پہ، بچے رات کو تکرار کرتے نہیں، یعنی ابحث کرتے نہیں، آج سبق کیتا ہے، وہ مسئلہ چلتا پیا خنسا دا، ہجڑے دا، کہ ہجڑے دی نماز جنازہ کیویں پڑھی جاتی۔ وہ بچے آپس سے تکرار کرتے، وہ کہتے یہ جاؤ تو پڑھی جاسی، یہ جاؤ تو پڑھی جاسی۔ ایک مچھلیاں پکڑنے والا مچھیرا آیا، وہ بھی کول بیٹھا آیا، انہیں کہا یار کی بحث کی جاندے نے؟ تو آوے بحث کی جاندے نے بھی پہلے بھی ہجڑا کنوں کہندے نے؟ خنسا، خنسا وہ کہندے نہ مذکر ہے نہ مؤنث ہے، انہوں آخدے نے، اور انہاں جڑا دے جا ہوندا ہے ہوندا، سارا نظام آپس وچ بیان کیتی جاندے۔ او بڈھا بابا جڑا مچھیرا آیا وہ سنی جاندا ہے، وہ دماغ وچ گل بہ گئی، وہ بچہ سنی گل بہ جاندی انسان دے۔ انہیں ایک دن کیا ہوا کہ بڑی ساری مچھی پکڑی انہیں، تو انہیں مشورہ کیتا کہ یار ایڈی بڑی مچھی کدے زندگی مینوں نہیں آئی، کہ میں اگر بادشاہ کے دربار لے جاواں بجائے مارکیٹ ویچن دے تو بادشاہ خوش ہو کے انعام دے گا، تو بادشاہ کے انعام تو بہت زیادہ ہوتا ہے، چیز نہیں ویکھتے، اپنی طبیعت نو ویکھتے ہیں، تو بازار کی قیمت نہیں لگنی، تو میں انہوں بادشاہ کو نہ لے جاواں۔ بادشاہ نے جی آ دیکھو جی میں ایڈی بڑی مچھی پڑ کے، بادشاہ بڑا خوش ہوا، حیران ہوا، ان کا ٹھیک بھائی اینوں 100 دینار دے دیو، سونے دے 100 سکے دے دیو۔
اچھا پہلے زمانے کے بادشاہ ہوندے ہیں نا تو ان کی جڑی بیگم ہوندی وہ پیچھے بہندی آئی پردہ لاتے نا پیچھے کہ بادشاہ کوئی اور فیصلہ نہ کر دے. آج کل بھی بیگم نگرانی کر دیا نہیں کر دیا تھوڑی سوانیاں نہیں کر دیا کر دیا نے کتنے آیا انہوں دیر لائی وہ گلی کیوں گیا شریقہ لے کیوں گیا ہے یہ مائیاں دا تو نہ تا انہاں دا وہ آخدے نے نہ تے انہاں دا کیمرہ جناب وہ غلط ویکھدا ہے تے نہ ہی انہاں دی بیٹری ڈاؤن ہوندی ہے یہ مغری ہے. میں نے کسی عورت نے لکھا کہ اللہ نے سانو ٹیڑھا پیدا کیوں کیتا ہے لکھا جی عورت ڈنگی پسلی تو پیدا ہوئی ٹیڑھی پسلی تو میں کہا بندہ نو سیدھا کرن واسطے تانوں ٹیڑھا کیتا ہے کوئی شاید سیدھی کرنی تو ٹیڑھی لاری پہننے نا بولو ٹیڑھی لاری کرنا ہے. ایک بندے نو چھینک آندی پئی چھینک نیچ نو آندی پئی ہے تو آپ بار پھر منہ کھول دیتے لیکن پھر روک لینا نال نہ کہ یار کی کیتی جا میں کہندے یار مینوں نیچ بڑی زور دیا کیوں کہ لے لے کہ نہیں وہ آکھدے نے بیوی یاد کر دی ہے تا آندی ہے تو نے کہا کی ہے بیوی یاد کر دی ہے اور نہیں مر گئی ہے لگدا اوتھے سدو ہے ماشاءاللہ. اور بیگم پیچھے بیٹھی انہوں نے کہا 100 دینار پیچھے بادشاہ دماغ خراب ہے 100 سکے اے مچھی دے ٹھیک ہے بڑی مچھی ہے لیکن ایڈا بڑا اعلان ہے تو بازار بیچیا تو 2-4 چاندی کے سکا درہم وچ وکیا ایتھے تساں 100 سونے دے دے دیتے. بھاشن کو ہوندے میرے منہ تو نکل گئی تو بری گل ہے. میں انہوں نے آخیا انہیں کہ میں تمہیں چکر دسنی اور تک تو اللہ نے آخا ہے کہ شیطان دا جڑا قید ہے نا مکر وہ ضعیف ہے اور ان قید کن عظیم عورتوں کا بہت عظیم ہے. اللہ ایک اللہ والی ہو جائے نیک ہو جائے. نے فرمایا کہ انسان واسطے سب تو بہترین دنیا کا ساتھی وہ ہے جڑا نیک سالے بیوی ان کی زندگی کا بہترین ساتھی. حدیث آتا ہے کہ ایک آدمی اللہ تعالیٰ آسمان تو ویکھتے نے کہ بندہ ستا پیا ہے بیوی انہوں اٹھا دی ہلکا ہلکا پانی اندر چہرے سے مار دے اٹھ جا بھلیا نماز پڑھ لے یا بیوی ستی بندہ وہ مار دے اللہ آسمانوں تو دیکھ کے خوش ہوندے نے اور دونوں تے رحم کر دے. لیکن پانی مانی نہ سٹ دے نہ جاتے ہیں کوئی کام کرتے ہنگامہ ہو جاوے صبح تو انہوں ناشتے ہی نہ لبے. ساڑھے ایک مرید نے داڑھی رکھ لی تو ان دی بیگم نے ناشتہ بند کر دیتا. داڑھی رکھ لی تو ناشتہ بند بیچارہ بڑا افسوس ہے کہ حضرت میں تو ناشتے نہیں لبدا. اور میں کہ چھولا والی ریڑھی جڑے لاندے نے انہوں نے اللہ رزق کتوں دے گا تو کہا لے کرنا ٹھیک ہوگی بات. انہوں نے کہا کہ میں تو دسی ترکیب یہ کہہ کہ اگر نہ رہے تو ان کا مونس لا مونس لے پیا مونس ہے تو نارے کا جوڑا لیا تو مچھی کا جوڑا لیا جا جوڑا لیا ان کا یہ نعرے ہے تو مونس لیا مادہ لیا اگر مادہ ہے تو مذکر لے پیا یہ تو بڑی بڑی اچھی گل ہے. ان کا بھائی واہ 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 ٹھیک ہے انعام تینوں ملتا ہے لیکن ان کا جوڑا سانو چاہیے اگر یہ مذکر ہے تو مونس مذکر ہے وہ طالب علموں کی گل یاد ہونے یہ تو ہجرا ہے یہ تو ہجرا ہے تو میں کتوں کا جوڑا لیا. انہیں کہا 100 دینار ہور دیو تو بیگم نے آخیا ایسا مشورہ نہیں دی تمہیں کون عالما او متعلما او مستمعا دین دی گل سن او محبا یا انہاں نال محبت کیتا کر. سبحان اللہ کیتا کر. لیکن میرے استاد فرماندے ہیں مفتی رضا الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ دامت برکاتہم جو شیخ الحدیث نے ساؤتھ افریقہ ساڑھے ایک کی استاد زندہ رہ گئے اور فرماندے ہیں محبن کا مطلب سکی محبت نہیں محبن کا مطلب انہاں اسے خرچہ کیتا کرو انہاں طالب علماں تے خرچہ کیتا کرو اپنی آخرت بناؤ. یہ سارا تجربہ ہے. ساڑھے والد رحمۃ اللہ علیہ تو 50 سال بہاول نگر رہے اس مدرسے ساڑھے نان کے منشن بات دے قاری ابو الحسن صاحب بڑے قاری صاحب جڑے ہے میرے نانا نے بڑے قاری صاحب ماشاءاللہ رحمت اللہ علیہ میرا نام ہی انہوں نے جلیل رکھا ہے میرا نام ہی انہوں نے رکھا. میں 4-5 سال کا ہے حضرت فرماندے ہے ساری اما نو آخیا اور نانی نو آخیا ساڑھے والد صاحب نے
یہ جلیل بڑا ہوتے تقریرہ کیتا کرسی یہ فرمایا آپ نے اس وقت جب میں 3-4 سال انڈی بڑے ولی اللہ آئے پہلی دی خبر دے کلندر ہر چے کوئی دیدہ کوئی ہے میرے دوست کی گل ہو رہی سی محبت محبت کر یعنی انہوں نے خرچ کیتا کر سکی محبت نہ کر ہو سکتا ہے کہ میں دیکھا میں 50 سال سارے والد صاحب نے اسے خدمت انجام لیتی 30-40 سال میں نے بھی ہو گیا الحمدللہ تو کم کرتے جنہ لوگوں نے طالب علم سے خرچہ کیتا اللہ نے انہوں نے نسلوں کے اندر علم دین جاری کر دیا نعرہ تکبیر ختم نبوت خدمت قرآن دارس دینیا نعرہ تکبیر انہوں نے خدمت میں ایک واقعہ میں بیان کر کے ختم کرنا میرے تو ہے میں 15-20 منٹ بیان کرنے کے لیے ایک واقعہ سنا دے ماں امام بخاری دے استاد کا قصہ سنا ہوتا امام بخاری رحمۃ اللہ نے ایک استاد جن کا نام عبد الرحمان تو ان کا لقب پتہ کی ہے سری پائے والا کی لقب ہے سری پائے والا کیا عجیب ہے سارے علماء تے انہوں نے وہ نام دے نال جڑا لقب ہے وہ لکھ دیندے آئے یہ بھی عیب ہے لکھ دیندے ناد ایک بہت بڑے محدث نے انہوں نے نام موچی لکھا ہے حضا لکھا ہے جوتیاں گنڈن والا سری پائے والا قصہ کیے کہ ان کا والد سری پائے دا ناشتہ بیچتا ہوں آیا مشہور آیا اتنے ایک بہت بڑے محدث اور عالم آئے ایک طالب علم انہوں تو پڑھن واسطے آیا اجنبی آیا دوروں آیا صبح پہنچا بیچارہ رات بھر سفر کیتا انہوں بھوک بھی لگی ہوئے انہیں پتہ بھی پوچھنا ہوئے کہ یار وہ عالم تے محدث کتنے حدیثاں بیان کرتے ہیں اور انہوں بھوک بھی لگی ہوئے تھوڑے جو ان کو پیسے ہون انہیں سیری پائے نہ پوچھا یار کنے کا ناشتہ دینا ہے انہیں کہا اینا دینا پیالے دے اندر سیری پائے ہوندے آئے نال ہوندے اور نان روٹی ہوندی آئی تے انہیں دیکھا کہ یار یہ طالب علم ہے اور کچھ دوروں آیا ہے پوچھا تو پتہ چلا کہ وہ تو بہت دوروں کسی دوسرے ملک تو آیا ہے اتنے انہوں نے علاقے کے جڑے بزرگ آئے بڑے عالم انہوں تو پڑھن آئے انہیں کہا جی تسا ایویں کرو ہاتھ منہ آرام نال دھوو اور نال مسجد جا کے بہ جاؤ میں اتنے تہاڈا ناشتہ بھیج دینا وہ خوش ہو گئے کہ بجائے اتنے میں سٹول دے اتنے بیٹھا جتنے عام لوگ بیٹھے نے وہ اتنے جا کے بہ گئے مسلے دے اتنے سب دے اتنے جا کے بہ گئے انہیں اپنے بیٹی نو بھیجا وہ بیٹا گیا اور بیٹے نے جا کے انہوں نے سامنے دسترخوان رکھیا پھر ٹرے دے اندر سامان لے آیا انہوں نے پہلے ہاتھ دھلائے اس طالب علم نے جڑے پڑھن آیا اس محدث کو انہوں نے ہاتھ دھلائے اور ناشتہ انہوں نے سامنے رکھیا پانی شان دے کے انہوں نے سامنے بیٹھ گیا انہیں جب ناشتہ کر لیا وہ سارے برتن چک کے لے گیا اپنے والد کو تو ریڑھی تے آئے اور ریڑھی تے آ کے انہیں آکھا کہ جی ہاں جی کنے پیسے تسا میرا بڑا اکرام کیتا میں شکریہ ادا کرنا ورنہ تسا جیسے لوگوں دے رہے ہو لوگ بیٹھے ادھر ادھر کھاندے پینے لیکن تسا میرے اکرام کیتا تے بچے نو بھیجا تے کنے پیسے انہیں کہا نہیں تواڈے تو میں کوئی پیسے نہیں لینے بس میں تواڈی خدمت کر دیتی کو طالب علم ہو میں پتہ ہے انہاں کول بہت دور دور تو پڑھن آندے نے تے ایتھے فلاں کسی بندے نے آکھا کہ حضرت طالب علم نو اوتھے پہنچا دے انہیں کہا پھر ایک کام کر آج جڑا بچہ ہے نا جمورہ جنہوں جمورہ کرنے 10-11 اس بچے کو میرے نال گھل دے میں انہوں کو لے کے انہوں جانا وہ جڑے بڑے محدث نے وہ رکا لے کے آئے ہیں کسی بڑے آدمی دا بڑے عالم دا اپنے ملک تو جڑے انہوں دے دوست اس محدث سے انہوں رکا پیش کیتا انہوں بڑا انہوں دے اکرام کیتا پروٹوکول دیتا کہ بھی یہ فلاں ملک تو آئے نے اور بڑی نسبت والا بندہ ہے اور انہیں کہا جی حضرت باقی کام تا بعد دیتے ایسے ابا نے میرا بڑا اکرام کیتا ہے بڑا اچھا ناشتہ کرایا ہے تو سارے ان دے واسطے دعا کر دیو انہوں نے دعا کر دیتی گل آئی گئی ہوئی ان دی عمر جدو 18 سال اس بچے دی جن دا نام عبد الرحمان ہے 18 سال ہی تو اپنے ابا نو آکھدا ابا بلی گئی کہندا ابا میرا دل چاہتا ہے کہ میں جاتے حدیث پڑھا سبحان اللہ ماشاءاللہ ابا ہوتا اپنے نسلوں دے اندر کدے کسی نے نہیں یہ کام کیتا تیرے دل میں خیال کتوں آ گیا نہیں ابا میں تو یہ لگتا کہ میرا سینہ پھٹ جائے اگر میں کام نہ کرتا انہوں نے کہا اچھا جا پھر اللہ کے نام سے آ پیسے لے سفر کر
سفر کیتا 5-10 سال سفر چ رہے امام بخاری دے استاد چ بنے حدثنا عبد الرحمن الرواسی میں نے حدیث بیان کی عبد الرحمن سری پایا لے اتنا عظیم الشان انسان اتنا عظیم الشان انسان کہ میں کی تو اندر بخاری جیسا اندر سامنے بیٹھا ہے بڑے بڑے محدثین اندر سامنے بیٹھے بس میرے دوستو ان علماء دی قدر کرو لا تکن خامسا پنجوانا بنی فتالک ہلاک ہو جائے گا یا عالم بن یا طالب علم بن یا دین والا دی دین گل سنا کر یا انہاں نال محبت کیتا کر پنجوانا بنی تو ہلاک ہو جائے گا میرے دوستو انہاں نو غنیمت سمجھو انہاں مدارس نو اپنے بچوں نو دین سکھاؤ یہی کم آنا آ رہے ہیں یہی کم میں داخل ہونا جڑے ذمہ دار لوگ ہیں جنہوں نے زمیناں ہی بانے نے تاکہ پچھلا نے وائیاں تو اس پچھلے نے وائیاں اگلے بھی زمینیں ہی باندھے پے نے تو بھائی دل میں دین کیوں نہیں سکھا دیں زمین بھی ماں لے سن اندر نال کیوں بھائی حال نہیں چلا سکتے مولوی بولو یہ تو شکر ہے کہ مولوی دوجے دنیا کے کام میں پہنتے نہیں اگر پی جاؤ نا ساروں بجا دے من کوئی بھی نہ رہے اللہ نے یہ عقل دیتی ہے نا یہ عقل دیتی ہے اس لیے تو دین سکھو حفظ قرآن بناؤ عالم دین بناؤ پھر اپنے کام کار تھوڑے کام میں تو ہاتھ نہیں بٹاون ہو بھی دوجا کام بھی کریں دین کی خدمت بھی کریں کم از علماء ہے جو حافظ تو شمار ہو جاوے گا ایک حافظ قرآن 10-10 آدمی نو جنت سے لے جاوے گا مولانا فضل الرحمان صاحب نے بڑا اچھا کیتا کہ ایک حافظ قرآن آخر جنت سے جاوے گا تو ساڈا حافظ 10 جہاز آپ نے حرمت سے گزار لینا ہے دنیا سے بھی پل سرات کی بس میرے دوستو اللہ میں نے تو عمل دی توفیق عطا فرمائے واخر دعوانا ان الحمدللہ والعالمین اللهم لك الحمد كما انت وصلي على محمد كما انت اهله واغفر بنا كما انت اهله انك انت اهل التقوى والمغفرة ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اصلح عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرة اللہ سدارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما جتنے بچوں نے اللہ قرآن میں مکمل کیا حفظ کیا ہے پوری زندگی حفاظت توفیق عطا فرما جن نے ناظرہ پڑھا حفظ کرنے کی توفیق عطا فرما حافظوں کو عالم بننے کی قاری بننے کی توفیق عطا فرما یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ جتنے بھی مدرسے کے تعاون کرنے والے ان کو برکت اور عافیت نصیب فرما اس ادارے کو پورے علاقے میں علم اور روحانیت کے پھیلنے کا ذریعہ فرما ہمارے علاقے میں جتنے بھی اعلیٰ مدارس ہیں چھوٹے بڑے مدارس ہیں ان کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما جتنے علماء صلاح خدمت انجام دے رہے ہیں سب کو برکت اور عافیت نصیب فرما یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہمارے تمام مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما یا اللہ حاجی بشیر صاحب بن چرباد والے جو ہمارے عزیز ہیں ان کا جمعے کو جنازہ تھا یا اللہ ان کے بے حساب مغفرت فرما ان کے درجات کو بلند فرما ہمارے والدین اساتذہ مشائخ و زقاری سب کی یا اللہ مغفرت فرما یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما اللہ رحمان اللہ صاحب کی والدہ کو شفا عطا فرما مفتی ایوب صاحب کو شفا عطا فرما یا اللہ طالب علم ہمارے قاری عثمان صاحب وہ بھی بیمار ہیں یا اللہ ان کو صحت عطا فرما ہم سب کو صحت عطا فرما یا اللہ اللہم انا نسألک الصحۃ والعفۃ والامانۃ وحسن الخلق ورضا بالقدر اللہ ہم سب کو صحت عطا فرما یا اللہ صحت اور عافیت کے ساتھ سلامتی اعضاء سلامتی ایمان کی زندگی عطا فرما سلامتی اعضاء سلامتی ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما یا اللہ ہم سب آنے والوں کو آنے والیوں کو قبول فرما ہم میں سے کسی کو رہ گا نہ فرما شب آخر ہے یا اللہ ہماری دنیا پر آپ کی تجلی ہے آواز لگا رہی ہے کوئی معافی مانگنے والے معاف فرما ہم سب کو تو معاف فرما اے کوئی رزق طلب کرنے والا رزق دے اس کو رزق دے دو یا اللہ ہمیں رزق وافر عطا فرما رزق حلال عطا فرما اے کوئی مصیبت میں مبتلا اس کی مصیبت دور کر دو یا اللہ ہماری مصیبتوں کو دور فرما اے کوئی بیمار اس کو شفا دے دو ہمیں شفا عطا فرما اللہ ہم سب کی حاجات کو پورا فرما سب کی حاجات کو پورا فرما عافیت اور کرم کا معاملہ فرما یا اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما پاکستان کی حفاظت فرما
ان مذاکرات کو کامیاب فرما، اسلام آباد کے مذاکرات کو کامیاب فرما، پاکستان کے عزت اور ترقی کا ذریعہ فرما، تمام دشمنوں کو، پاکستان کے مخالفین کو، معاندین کو ذلیل و خوار فرما، پاکستان کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما، علماء صلحاء کو ترقی عطا فرما، ہمارے دینی مراکز کو، تبلیغی مراکز کو، مدارس کو، مساجد کو، خانقاہوں کو خوب ترقی عطا فرما۔ یا اللہ عافیت دارین نصیب فرما، رحم کرم کا عافیت کا معاملہ فرما، رحم کرم کا عافیت کا معاملہ فرما۔ یا اللہ جو مانگے بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، ہماری رزق روٹی میں برکت عطا فرما، ہماری کھیتی میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ فصلیں تیار ہیں، یا اللہ عافیت کے ساتھ، یا اللہ ان فصلوں کو یا اللہ ہمیں عطا فرما اور اس پر اچھی رقم عطا فرما، خیر و برکت عطا فرما۔ یا اللہ بے اولادوں کو نیک سال اولاد عطا فرما، اولاد والے کو اولادوں کو نیک سال مطیع فرما بردار فرما۔ یا اللہ جن بچوں کے رشتے نہیں ہو رہے اچھے اچھے جوڑ عطا فرما، جن کے رشتے ہو گئے گھروں میں امن سکون عطا فرما، ہر دوست کی ماں بہن کی جو بھی حاجت ہے اس کو پورا فرما۔ اللهم انا نسألك بأنك الله الذي لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔